زبان چلنے لگی، لب کشائی کرنے لگے، نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے۔ ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ، ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، ہر جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان و مال اور عزت ہے۔ نبی پاک پر درود شریف پڑھنا بالکل مت بھولیے گا۔ میرے تمام دیکھنے والوں، سننے والوں اور جاننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ خواہش کہتی ہے مجھے ابھی چاہیے، صبر کہتا ہے مجھے بہترین چاہیے۔ ہم مانگتے ہیں ایک قطرہ، اللہ دینا چاہتا ہے سمندر، لیکن سمندر آنے میں وقت لگتا ہے اور وہ وقت صبر کہلاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف آزادی مانگی تھی، صبر کیا تو مصر کی بادشاہی مل گئی۔ خواہش سے زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف شفا مانگی تھی، صبر کیا تو صحت کے ساتھ مال، اولاد، عزت سب کچھ لوٹ آیا۔ خواہش سے زیادہ حضرت مریم علیہ السلام نے تنہائی میں صرف سہارا مانگا تھا، صبر کیا تو اللہ نے کھجور بھی دی، پانی بھی دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا بھی۔ خواہش سے زیادہ کیونکہ ان کو نہیں تھا پتہ کہ یہ صبر میرے لیے آگے کیا اجر مجھے دینے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ خود سوچ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، پر پردے کے پیچھے اللہ تمہارے لیے بہت زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں کو تراش رہا ہوتا ہے، تمہارے دل کو بڑا کر رہا ہوتا ہے، تمہارے دشمنوں کے منصوبے توڑ رہا ہوتا ہے اور تمہارے لیے وہ دروازے کھول رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ تو جس کے ساتھ رب ہو، کیونکہ صبر جو کرتا ہے وہ اپنا اجر یا اپنا حساب کتاب اللہ کے پاس رکھتا ہے کہ یا اللہ تو نے کرنا ہے۔ تو پھر جب ہم رب پہ پورا بھروسہ مکمل کر کے چھوڑ دیتے ہیں نا، تو پھر رب نے جب اپنا چلانا ہے تو پھر بس میرا نہیں خیال کہ اس کے آگے کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب جب مقدمہ اللہ کے ہاں درج ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے چہرے آپ کے سامنے لائے گا، ہر ایک کی غلطی آپ کے سامنے لائے گا، دنیا کے سامنے لائے گا۔ جن کے سامنے اس نے جھوٹ بولا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے لائے گا، اور جیسے اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے ویسے اس کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ اب مقدمہ رب کی عدالت میں چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اپنے صبر کو لائٹ نہیں لینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جلدی کرنے سے یا شاید ہمارے کہنے سے جو جلدی بس کام ہو جائے تو شاید اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ جی نہیں، اس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہے۔ جلدی نہ کرو، جو تمہارا ہے وہ نہیں بھاگ رہا، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے نا وہ لکھ دیا ہے، وہ کوئی تو ہم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ چاہے کتنی دیر کے بعد بھی ہمارے پاس ہے، وہ پلٹ کے آنا ہی آنا ہے۔ دعا کرو، محنت کرو اور اللہ پہ چھوڑ دو۔ پتہ کیا، ہم جب اللہ پہ نہیں نہ چھوڑتے اور خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر رب بھی کہتا ہے یہ لے بندے تو نے اب خود پہ کیا نا تو خود کر ذرا۔ تو جب ہم رب پہ چھوڑ دیں گے تو رب نے تو آرام سے ہر سسٹم نظام چینج کرنا ہے، اس نے تو کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز تو کنفرم ہے کہ آسمانی طاقت ہے۔ اچھا، کبھی میں آپ سے ایک بات پرسنلی کہوں گی کہ اللہ سے بات کرنے کا بہترین مطلب کون سی ایسی وہ ہے، مطلب ویسے تو ہم ہر وقت اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ سے دعا کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک اسپیشل وقت ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، خدارہ اس کو کر کے دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کے ساتھ ایک میجک ہوتا ہے۔ آپ جب غمگین ہو، کسی بھی قسم کا دکھ ہے، تنہائی ہے، مجبوری ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہے، مطلب کچھ بھی آپ بہت تکلیف میں ہیں، آپ کو چاہیے کہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے رب سے باتیں کریں۔ میں کہتی ہوں دل کھول کے باتیں کریں، اور پھر آپ دیکھیے کہ رب آپ کا وہ کام جو ہوگا نا، اگر تو وہ جائز ہے، دیکھیں ناجائز بھی رب نے پوری کر دینی ہے۔ رب نے تو کسی کو، وہ جو ایک بلیک میجک کرتا ہے نا، رب نے تو اس کا بھی کر دینا، لیکن اس کا بیڑا گرک بھی رب نے ٹاپ کا کرنا ہے، اس میں بھی کوئی دو راہیں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ چیز پوری کرنی ہے نا، کیونکہ رب کہتا ہے نا صبر کر، تو جو انسان صبر نہیں کرتا، دیکھیں اب آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے اور آپ کہتے ہو کہ اب میں نے اس کے ساتھ ڈبل کرنا ہے، تو پھر تم کیسے مستحق ہو رب کے اس چیز کے؟ نہیں مستحق، کیونکہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برا کیا اور تم 10,000 دفعہ بول کے اس سے کر رہے ہو تو وہ تمہارا برابر ہو گیا ہے، وہ تمہارا صبر نہیں رہا۔ صبر وہ ہے کیا اور رب پہ چھوڑ دیا، لیکن ہم لوگ اتنے کاہلے ہیں نا، اتنی جلدی ہے ہم میں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ فلانے نے ایسے کہ چلو جی جادو کے کرانے چلتے ہیں، آؤ جی جادوگر کے پاس چلتے ہیں۔ بیڑا گرک اپنی جان کو ہم خود ہلاکتوں میں ڈال رہے ہیں،
ہم اپنی اولادوں کا آگے بیڑا گرک کر رہے ہیں، اپنی جان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ اس طرح سے ہم جب اللہ کے حکم کے خلاف جائیں گے تو کر تو اللہ نے پوری ان کی بھی دینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ صرف پرہیزگاروں کا نہیں ہے، اللہ تو گناہ گاروں کا بھی ہے۔ رب نے اسی وقت ان سے نہ کھانا چھیننا ہے، نہ رزق چھیننا ہے، نہ ان کا مال دولت عزت کچھ بھی اس وقت نہیں چھینی، لیکن ایک نظام چلنا ہے۔ آہستہ 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 رب نے اس کو ادھر سے توڑنا ہے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہونا، اور رب نے پھر اس کی وہ چالیں لوگوں کے لیے چل رہا ہے نا، تو اس کے لیے رب جب چال چلے تو اس سے بچو، کیونکہ اگر تمہارا وقت آ گیا تو اس وقت سوائے رونے کے اور پچھتانے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مہلت دی تھی کہ اب بھی سدھر جاؤ، لیکن تم باز نہیں آئے، تم نے بجائے خود کو سنبھالنے کے یا سدھارنے کے پھر سے انہی کاموں میں لگے ہو، یعنی کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں تھا، تمہیں دوسرے چیزوں پہ زیادہ اعتبار تھا، اس لیے تم ادھر گئے ہو۔ تو اب ظاہری بات ہے جب ادھر گئے ہو تو پھر اس راستے میں جو رکاوٹیں ہیں پھر ان کو بھی قبول کرو۔ اگر اس کے شیطانی کاموں کے ان چیزوں سے خوش ہو نا کہ واہ جی واہ، میرے کرنے سے تو بڑی جلدی کام ہو رہا ہے، بڑا زبردست ہو رہا ہے، فلانے کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جاتے وقت دنیا سے تمہیں کتنی تکلیفیں ہوں گی پتہ ہے؟ تمہاری سوچ سے زیادہ ہوں گی۔ تو خدا را اس چیز سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرو کہ جس نے ہمارے ساتھ کیا نا اس کے ساتھ ویسا کر دے۔ پرسنلی میں بولوں گی، میرے ساتھ کسی نے اگر کچھ بھی کیا نا، میں نے اس کو بد دعا نہیں دی۔ 2 لوگ ہیں جن کو میں نے دی لیکن وہ بھی پھر میں نے توبہ کر لی، جب اتنی گہرائی میں مجھے پتہ چلا، میں نے کہا نہیں یا اللہ نہیں، ان کے ساتھ ویسا کر جیسا کہ انہوں نے کیا ہے، بس اتنا کر، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جتنا کسی نے تمہارے ساتھ کیا نا اتنے کا اس کو ملے گا، لیکن اگر تم ایکسٹرا کر کے بولو گے تو پھر خود بھی تیار رہنا۔